يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اہدنا ہدایت کر ہم کو الصراط راستہ المستقیم مستقیم جو سیدھا ہے. اہدنا ہدایت کر ہم کو الخاص صراط راستہ الخاص مستقیم سیدھا. تفسیر آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جب بندہ مقام اعلیٰ پر فائز ہو کر وہاں تمکین اختیار کرتا ہے، یعنی نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کیونکہ عہد میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے کہ تو ہی مجھ کو ہدایت کر. یہ اقرار کیا تھا کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اب تو ہی میری ہدایت کر سیدھا راستے کی. یہاں ایک سوال عارض ہوتا ہے کہ کیا اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا اس صراط مستقیم نہیں؟ پھر وہ کون سا صراط مستقیم ہے کہ بندہ خدا ہی سے اس کی ہدایت طلب کر رہا ہے؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مدد مانگنا بھی صراط مستقیم ہے. ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے. قرآن نے دونوں قسم کی ہدایت کی ہے. ایک دور رہ کر ہدایت کرنا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ انابت کی راہ ہے، اس راہ میں بندہ خود پیش ہوتا ہے. دوسری قسم خود ہاتھ پکڑ کر طالب کا مطلوب تک پہنچا دینا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یہ اجابت کی راہ ہے. اس راہ میں خدا خود بندے کو پسند فرما کر قبول فرماتا ہے. بندہ انابت کی راہ سے عبادت کیا، اب اجابت کی راہ کی ہدایت طلب کر رہا ہے. انابت میں احکام کی ہدایت سے مالا مال ہوتا ہے، اجابت میں ذات و صفات کے اسرار سے واقف کار ہوتا ہے. یہ مقام صرف ان حضرات کے لیے ہے جو شہداء اور صدیقین کے درجے پر فائز ہے، لیکن بندوں کے مدارج جو اس کے پاس ہے وہ معبود ایمان 4 ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. صراط راستہ، الذین وہ لوگ، انعمت انعام کیا تو، علی پر، ہم وہ سب. تفسیر آیت اللہ نے جن بندوں پر انعام کیا ان کے 4 درجے ہیں. قال اللہ تعالی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام کیا اللہ نے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. ہر درجے میں علم و نظر و فکر کا فرق ہے. قرآن سے 4 درجے ثابت ہے، اسی طرح ان کے علوم بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہے. صالحین کے درجے پر فائز ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالحہ کی شرط ہے. اس کی نصاب یہ ہے کہ او امر و نواہی کی پابندی کرے اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب اور اللہ کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے مرضیات اور نامرضیات سے واقف کروانے کے بعد اپنے ذکر اسمی کے لیے محکوم فرمایا ہے. ذکر واجب ہے. قرآن کی روشنی میں قرآن نے ذکر کے 3 اقسام بیان کیے ہیں. ایک ذکر مطلق عام، دوسرا ذکر علی الدوام، تیسرا ذکر ترک انعام. ذکر عام میں اس میں اللہ کی کثرت ہے، ذکر دوام میں ہر آن ذکر کرنا لازم ہے. تیسرا ذکر ترک انعام، بندہ جب اپنے رب کے اسم کا ذکر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ما سوی اللہ سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جائے، جس کو بطولیت اور خفیت کہتے ہیں. صالحیت کے مرتبے میں اللہ کے اسم کا جو ذکر ہوتا ہے وہ مقید ہوتا ہے،
یعنی تعداد وقت اور زمان کی شرط ہوتی ہے۔ ذکر اعلی الدوام میں تعداد اور وقت کی شرط نہیں۔ مرتبہ صالحیت اور شہداء کے ذکر میں جو امتیاز ہے وہ مقید اور متعلق کا ہے۔ مرتبہ شہداء اور صدیقیت میں جو ذکر کا امتیاز ہے وہ طبولیت کا ہے، یعنی صالحین جو ذکر کرتے ہیں وہ مخصوص تعداد میں مخصوص جگہ اور وقت میں کیا کرتے ہیں۔ شہداء جو ذکر کرتے ہیں وہ ہر وقت کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ذکر میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ صدیقین جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر اللہ کے وقت ما سوا اللہ سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ اس ذکر کا تعلق حکمت سے ہے، بغیر حکمت کے یہ ذکر محال ہے، اگرچہ کہ ان اذکار کا تذکرہ قرآن میں صراحت سے آیا ہے، لیکن مسلمان نے اس کے حاصل کرنے اور جاننے میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ ذکر اعلی الدوام اور ذکر ترک انعام کسی شیخ باصفا سے اکتساب کیے بغیر حاصل کرنا محال ہے۔ مسلمان تن آسانی اور سہلنکاری کے پیش نظر ان مقامات عالیہ کو حاصل نہ کر سکا۔ قرآن نے اس کی کوتاہیوں کو پیش نظر رکھ کر صاف طور پر اعلان کر دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تینوں درجے پر فائز ہونے والوں کو ذکر اسمی کے لیے مکلف کیا گیا ہے، لیکن ہر مرتبے میں ان کے استعداد کا خیال رکھتے ہوئے انہیں پابند کیا گیا ہے۔ مرتبہ صالحیت میں ذکر اسمی کا حکم ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مرتبہ شہداء میں ذکر اسمی علی الدوام کے لیے مکلف کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ مرتبہ صادقین میں ذکر اسمی طبولیت کے ساتھ واجب کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ مسلمان کے لیے یہ جائے غور ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نام کے ذکر کے لیے اتنی اہمیت فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا نام میرے بندے کی زبان پر رہے اس وقت اس کے قلب و نظر میں میرے غیر کا گزر نہ رہے۔ ذکر اسمی میں جب یہ لزوم اور پابندی عائد کی جا رہی ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ذکر فعلی، وصفی و ذاتی کے لیے کس حد تک انہاک کی ضرورت ہے۔ آئے دن ہم ذکر و فکر میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے شروط سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے ذکر کی ان برکتوں سے ہم محروم ہیں جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا۔ ذکر میں انہماک تو ہم کہاں پیدا کر سکتے، جبکہ ہماری نمازوں میں اخلاص نہیں، سجدوں میں ذوق نہیں۔ ہم تو صرف عبادت کو یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ہم پر ایک مصیبت مسلط کر دی گئی ہے جو دن میں 5 وقت نازل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نمازی باوجود پوری نمازیں ادا کرنے کے فیضان و برکات نماز سے تہی دامہ ہے۔ واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔